السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی محمد عربی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے، اور یہ احسان اور یہ انعام اتنا بڑا ہے جس کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی۔ جتنا بھی آپ احساس کریں اور اپنے ذہن و دماغ میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کی عظمت کی وہ کم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر جب یہ فیصلہ سنایا ہے کہ سب کے سب خسارے کا شکار ہیں، سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب بھٹکے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایک خاص جماعت کو ان تمام ہلاکتوں، گمراہیوں اور بربادیوں سے الگ کرنے کے لیے جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ صفت ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، خسارے کا شکار نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوگا جو ایمان کی صفت سے متصف ہوں گے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کہ جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں ان کی زندگی کے اندر جس طرح سے ایک روشن زندگی ہونی چاہیے، ایک نفع بخش زندگی ہونی چاہیے، ایک خیر خواہانہ زندگی ہونی چاہیے، ایک شریفانہ اور ایک اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق متواضع اور خاکسارانہ زندگی ہونی چاہیے، وہ چیز بہت کم لوگوں میں ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر دعویٰ اور ہے اور دلیل کچھ اور ہے۔ کہنے کو تو کہہ رہا ہے بندہ کہ میں مومن ہوں، لیکن وہ ایمان سمجھتا نہیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے، مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کی صفت کیسے ہوتی ہے، اس کو لوگوں کے ساتھ تعامل کیسا کرنا چاہیے، یا اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کے ساتھ اس کا تعامل کیسا ہونا چاہیے۔ جب یہاں پر ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اکثریت ایمان اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتی، بس اس نے لفظ ایمان کو سنا اور اپنے ذہن و دماغ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے حقیقتیں کیا ہیں، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کو نہیں جانتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک طرف بندہ اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے، مسلم بھی کہتا ہے، اور دوسری طرف ان اقوال اور ان اعمال کا مرتکب ہوتا ہے جو بالکل ڈائریکٹلی ایمان کے ضد میں جاتے ہیں، ایمان کے خلاف جاتے ہیں۔ اور اس بات سے یہ بات یاد آئی کہ اہل مکہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے وہ، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ ایمان کا جو صحیح تصور اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اس تصور کے مطابق وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اللہ خالق ہے، ان کا ایمان کس پر تھا؟ اللہ پر۔ اللہ رازق ہے، اس پر ان کا ایمان تھا۔ موت اور حیات کون دیتا ہے، اس پر بھی ان کا ایمان تھا۔ تو ان تمام چیزوں میں ان کا ایمان تھا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور آج بھی ہمارے ملکوں کے اندر جو غیر مسلم ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے آپ اگر پوچھئے کہ بھئی آپ کو کس نے بنایا ہے، تو وہ اوپر اشارہ کرتے ہیں، یعنی تخلیقی اعتبار سے اللہ پر ایمان کا وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں قل یا ایھا الکافرون کہا، کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس، نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں مشرک۔
اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے وہ ایمان ان کے اندر نہیں تھا. اور وہ ایمان اس لیے نہیں تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کا انکار جب تک نہیں ہے تب تک ایمان آپ کے پاس نہیں ہے. اسی لیے جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پہلا جز جو ہے کلمے کا پہلا رکن وہ کیا ہے؟ لا الہ، لا الہ یہ پہلا ہے. الا اللہ یہ دوسرا ہے. نفی اور اثبات. لا الہ کوئی بھی معبود ہے ہی نہیں. کیسا معبود؟ برحق. معبود تو بہت ہیں، جتنے دھرم ہیں سب کے ہاں تو معبود ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، لیکن معبود برحق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور معبود کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صاحب آپ ان کی ڈائریکٹ عبادت کریں تو آپ نے معبود بنایا. نہیں، دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود نے اپنے عالموں اور اپنے رہنماؤں کو کیا بنا لیا تھا؟ رب بنا لیا تھا. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو انہیں کبھی نہیں رب بنایا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ جس چیز کو حلال کرتے تھے اس کو حلال اور جس چیز کو حرام کرتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے تم لوگ؟ تو کہا ہاں. تو کہا یہی چیز ہے رب بنانا. اس لیے کہ کسی چیز کو حلال کرنا کس کی اتھارٹی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اور کسی چیز کو حرام کرنا کس کی اتھارٹی ہے؟ اللہ رب العالمین کو. یہاں تک کہ نبی کی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی چیز کو وہ حلال کریں یا حرام کریں. ہے تو نبی کو نہیں ہے تو پھر کسی آج کر کے ناقص علم رکھنے والوں کو کیسے اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں فتوے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے کچھ چیزوں کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو، بڑی آسانی سے فتوے صادر کر دیتے ہیں بلا دلیل. نبی کو حق نہیں ہے حرام حلال کرنے کا؟ کیا رائے آپ نے؟ نبی کو کسی چیز کے حلال کرنے یا کسی چیز کے حرام کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آ رہی. کنفیوژن کا شکار ہو گئے آپ لوگ. نبی کا نام آتا ہے نہیں ہے. نبی کا منصب کیا ہے؟ نبی کا منصب اتنا ہے جتنا اللہ نے بیان کیا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ جو میسج آپ تک اللہ کی جانب سے آیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے. اور رسول کا مطلب یہی ہوتا ہے، نبی اور رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا میسج کسی تک، عربی زبان میں جو رسول کہتے ہیں نا تو سفیر جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ کسی کا میسج کسی تک پہنچانے والا جو ہوتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے. کیونکہ رسول جو ہے رسالہ سے ہے اور رسالہ کے معنی ہوتے ہیں میسج. تو رسول کا منصب اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو من وعن یعنی سیم ٹو سیم، ہو بہو بغیر کسی کمی اور بیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے. اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر سیم ٹو سیم میسج میرا لوگوں تک آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے میسج جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کے ساتھ امانت داری کا ثبوت آپ نے نہیں دیا. تو جب رسول اتنا بڑا منصب ہونے کے باوجود حلال اور حرام کی اتھارٹی اور حق نہیں رکھتے ہیں تو پھر اور کس کو حق ہے؟ کسی کو نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ شہد والا واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہم امہات المؤمنین کے درمیان کچھ اس طرح سے ترتیب چلی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے نفس پر، امت کے لیے نہیں، صرف اپنے نفس پر کیا کر لیا تھا؟ حرام کر لیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے شہد کو کیا کیا تھا؟ حلال کیا تھا. نبی نے اپنے نفس پہ حرام کر لیا. تو اللہ رب العالمین کو اتنا بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مہلت نہیں دی کہ چلو ایک کام کر لیا اپنے ہی لیے کر لیا ہے، کیا مسئلہ دوسروں پر تو اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ، اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اس کو آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟
تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ. تو دیکھیے اس میں ایک طرح سے اللہ کی طرف سے عتاب ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی بات بھی اپنی طرف سے ملا دیں اللہ کی بات میں، تو اللہ نے فرمایا پھر ہم ان کی شہر رگ کو دبا دیں گے، پکڑ لیں گے، اور پھر انہیں زندہ نہیں بچنے دیں گے. تو دین کا معاملہ بڑا حساس ہے، اب بہت اہم ہے، اور ایمان کا معاملہ بڑا ہی حساس بھی ہے اور بہت ہی نازک بھی ہے. اگر اس کو ہم نے شرکیات سے، بدعات سے، کفریات سے، ان تمام چیزوں سے بچا کر کے نہیں رکھا تو پتہ یہ چلے گا کہ پوری زندگی ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب پہنچے تو پتہ چلا کہ جو ہے جھولی میں کچھ ہے ہی نہیں، خالی ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صرف اتنا کام نہیں چلے گا کہ آپ کسی چیز کو اچھا سمجھ کے کرتے جائیں. نہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول کہیں کہ یہ اچھا ہے وہی عمل اچھا ہے. ہم اور آپ یا کوئی مولوی اگر کہے کہ یہ عمل اچھا ہے اور وہ دین کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل ہمارے لیے ہے نجات کا سبب تو نہیں بن سکتا ہے، لیکن ہلاکت کا سبب ضرور بن جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کہ قیامت کے دن جب ہم فیصلہ کرنے آئیں گے تو بہت سارے لوگوں نے پہاڑوں جیسا عمل کیا ہوگا، بڑا عمل کیا ہوگا، لیکن ہم ان اعمال کی حیثیت کو کیا کر دیں گے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم انہیں اڑتا ہوا غبار. ہبا کی بعض لوگوں نے تفسیر کی ہے کہ آپ سورج کی روشنی کھڑکی پر پڑ رہی ہو اور آپ کھڑکی کھلی ہوئی ہو اور دیکھیں تو کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ہبا کہتے ہیں. ان ذرات کو آپ اپنے قابو میں نہیں کر سکتے، ان کو پکڑ نہیں سکتے، یعنی بالکل ہی بے معنی اور بے مطلب ہو جائیں گے ہمارے یہ اعمال اگر ہم اس ایمان اور اس توحید اور اس عقیدے کی بنیاد پر سنت کے مطابق عمل پیرا نہیں ہوں گے. تو قول ہو یا عمل ہو، شادی ہو یا بیاہ ہو، تجارت ہو یا کاروبار ہو، ساری چیزیں ہمارے دین نے بیان کر دی ہیں اور کوئی چیز باقی نہیں ہے. بہرحال تو ایمان بہت ہی اہم سرمایہ ہے ایک مومن کا، اور ایمان ہی ایک مومن کے عمل کی پہلی اینٹ ہے، پہلی بنیاد ہے. یہ کمزور ہے تو پھر عمل کی عمارت ہماری کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر دکھنے میں اگر کھڑی ہوئی عمارت نظر بھی آئے گی تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ہباء منثورہ بن جائے گا. ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کما کے اکٹھا کرنا؟ دنیا کمانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں یا اللہ کی عبادت کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ضرورت پوری روئے زمین کو مسجد کا ایک مقام دے دیا، کہیں بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اجتماعیت کے لیے اور جماعت کے لیے، اکٹھا فرائض کو ادا کرنے کے لیے مساجد ہمارے دین کے اندر مشروع قرار دی گئی ہیں، اور مساجد کو ہمارے دین نے دنیا کی سب سے مبارک جگہ قرار دی ہے. سب سے مبارک جگہ کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، جہاں پہ مبارک اعمال ہونے چاہیے. لیکن کمزور ایمان والے مسجد ہی میں بیٹھ کر کے فتنوں و فساد کی جو ہے سازشیں رچتے ہیں. بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو اللہ کی عبادت کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو مقصد کیا ہے مسجد بنانے کا؟ کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے یا مسجدیں بھری جائیں. دیکھیے فرق ہے. جمعہ کو لوگ مسجدیں بھرتے ہیں اور باقی اوقات میں لوگ مسجدیں، اس لیے کہ جمعہ میں دیکھیں آپ مسجد میں جگہ نہیں ملتی، اور باقی نماز میں فجر میں دیکھ لیں تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ مؤذن اور امام کو ہی پڑھنی پڑیں گے، جماعت کرنی پڑے گی، باقی لوگوں کا پتہ نہیں ہے. تو مسجدیں بھرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں، بلکہ مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ آباد کرنے کے لیے.
اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، حقیقی مومن ہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر وہ شخص جو مسجد میں ہے وہ مسجد کو آباد نہیں کر رہا، بلکہ اس ہر مسجد کے اندر وہ شخص جو موحد و مومن ہے اور وہ مسجد میں نماز کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اور اپنے سکون اور چین کی تلاش میں آیا ہے، وہ دراصل مسجد کو آباد کرتا ہے۔ اس لیے مومن کی صفت جب وہ مسجد کے باہر ہو تو اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہے کہیں بھی، لیکن ذہن میں ظہر کی نماز پڑھی ہے تو پھر عصر کی فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں فوت نہ ہو جائے، اور بار بار ٹائم دیکھتا ہے۔ مسجد میں آ گیا تو پھر وہ دنیا کو پیچھے چھوڑ کے آتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں کسٹمر چھوڑ کے آیا ہوں تو جو ہے امام جیسے ہی سلام پھیرے تو اللہ اکبر استغفر اللہ کہنے کے بجائے فوراً اٹھے اور بھاگے بھاگے دکان پہ پہنچے۔ اس کا مطلب آپ مسجد آباد کرنے نہیں آئے، آپ ایک فارملٹی پوری کرنے آئے، ورنہ اگر آپ کا ایمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے وقت آپ کے پاس کسٹمر بھیج کے آپ کا امتحان لیا کہ صاحب نماز کو ڈسٹرب کریں گے، آپ نے اپنے کسٹمر کو ڈسٹرب کریں گے۔ اگر آپ یہاں غالب ہو جاتے ہیں اور ایمان کا پلڑا آپ کا بھاری ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے عوض میں پتہ نہیں کیا کیا آپ کو عطا کر دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن کے سامنے ہو کہ اچھا کسٹمر تھا اور وہ نکل گیا، نماز کا وقت آیا، لیکن اگر آپ اللہ کی محبت میں، نماز کی محبت میں، نماز سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرنے آئے ہیں اور ادا کر رہے ہیں اور دنیا کے ظاہری نقصان کو آپ نے قربان کر دیا ہے تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے کہ ان پیسوں سے کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ مستقبل میں کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا ہے؟ کوئی حادثہ ہونے والا ہو سکتا ہے، کوئی بیمار پڑ سکتا ہے، کوئی پریشانی لائق ہو سکتی ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں آدمی خوش رہتا ہے، مست رہتا ہے، مگن رہتا ہے، رات میں بہت ہی اچھے موڈ میں اور ساری چیزوں کے ماحول میں سوتا ہے، اور صبح اٹھتے ہی اس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، پتا نہیں تھا۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ صبح میں ایسا ہوتا تو یہ رات کی خوشیاں اس کی کافور ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمارا ایمان ہی اس بات کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر بظاہر ہمارا کوئی دنیاوی نقصان ہو رہا ہے اور نماز کے وقت ہی وہ بینیفٹ ہم کو نظر آ رہا ہے، یا تو ہم نماز کو قربان کریں یا تو پھر ہم اس دنیا کو قربان کریں۔ تو اگر ہم نے اللہ کی محبت میں، نماز کی محبت میں اور آخرت کی محبت میں ہم نے اس دنیا کے نقصان کو قربان کر دیا اور کسی طرح کا کوئی ملال، کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں رہا، تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس قربانی کے عوض میں اللہ رب العالمین ہمیں ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں عطا کر سکتا ہے جو اس دنیاوی نقصان سے کہیں زیادہ فائدے کا سبب اور باعث ہوں۔ یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرمائے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر صحیح اور سچا ایمان رکھنے والا ہے وہی مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے، وہ مسجدوں کو آباد تو نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آئے گا مسجدیں اس کی وجہ سے یا چند لوگوں کی وجہ سے بھری ہوئی نظر آتی ہوں گی۔ اسی لیے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے کام، بہت ساری مصروفیات کے باوجود جب وہ مسجد میں آتا ہے تو پہلے آتا ہے اور جاتا ہے تو بعد میں جاتا ہے، اور اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو دیکھیں گے مسجد میں آتا ہے تو اقامت کے وقت آتا ہے اور نکل جاتا ہے سب سے پہلے۔ یہ آپ اللہ سے رشتہ جوڑنے آئے تھے، اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے، 5 بار گویا اللہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے آپ سرگوشی کرتے ہیں۔ اتنی سعادت کی بات ہے بھی دنیا کا کوئی بہت بڑے منصب والا منسٹر، پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا اس طرح سے جو ہے بہت عظیم منصب والا کوئی آئے تو آپ اپنے پوری دنیا کے کام کو ڈیلے کر کے اس کا ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر تمنا کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بیٹھنے اور ملنے کو
بات کرنے کو مل جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ موقع اگر مل گیا تو زندگی میں بطور فخر بار بار اس کا ذکر لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ جبکہ اس سے ہو سکتا ہے دنیاوی فائدہ کچھ آپ کا ہو جائے، کوئی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے، لیکن یہ جو نماز ہے، یہ جو اللہ کا رشتہ ہے، جو اللہ سے سرگوشی ہے، جو اللہ سے تعلق ہے، اس کا تو دنیا اور آخرت دونوں پر اثر پڑنے والا ہے۔ لیکن قوت ایمانی کے ساتھ وہی شخص اس طرح کے فیصلے لے سکتا ہے جس میں وہ دنیا کے خسارے کو دین کے مقابلے میں کوئی خسارہ نہیں سمجھتا ہے، لیکن دین کا خسارہ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا خسارہ سمجھتا ہے، اور اس روشنی میں وہ اپنے رب کے احکام کو اور خاص طور سے فرائض کو مقدم رکھتا ہے اور انہیں ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ اس کے سچے مومن ہونے کی علامت اور سچے مومن ہونے کی ایک طرح سے پہچان ہے، جو بہت کم لوگوں میں ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ایمان کی مٹھاس محسوس ہونی چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ شاید زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا صلوا صلاۃ مودع، جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو تم یہ سمجھو کہ اب یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ بھی سمجھو شاید یہی آخری نماز تمہاری مغفرت اور نجات کا سبب بن جائے۔ تو اب ایسی کیفیت میں اگر یقینی طور پہ کسی سے یہ بتا دیا جائے کہ یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، نماز سے فارغ ہوئے کہ اللہ کو پیارے ہوئے، اس بندے کے تعلق سے آپ بتائیں اگر وہ نماز میں داخل ہوا تو نماز سے نکلے گا، سجدے میں جائے گا تو سجدے میں ہی پڑا رہے گا، رکوع میں جائے گا تو رکوع میں ہی پڑا رہے گا۔ تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہے۔ اس کیفیت کے پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نماز کو پورے دل جمعی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کو ادا کریں، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کریں۔ دنیا والوں کا کوئی بھی بالکل انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بتایا کہ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو سچا مومن ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر غالباً کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، کہ اللہ کے گھروں میں بیٹھنے والے، اللہ کے گھروں میں رہنے والے، جن گھروں کو اللہ کے ذکر سے بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کا نام بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان گھروں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت، ان کو تجارت اللہ کے ان گھروں سے دور نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ان گھروں سے اور اس کے اندر اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے دور کرتی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے تجارت، خرید و فروخت، دنیاوی امور انہیں غفلت کا شکار نہیں کرتے ہیں، دور نہیں کرتے ہیں۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، ایسے دن سے ڈرتے ہیں جن کے اندر دل اور نظریں خوف اور دہشت کی وجہ سے عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے الٹ اور پلٹ جائیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اگر ایسی کیفیت پیدا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے ہمارے پاس بہت بہترین ان کے عمل کا اجر ہے، احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ رب العالمین مزید اپنے فضل سے اس صفت کے لوگوں کو نوازے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ تو بے حساب لینے کے لیے بہترین اصلی کوالٹی کا ایمان
ہمیں اللہ رب العالمین کے ہاں ثابت کرنا ہو۔ تو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنا تعلق اس کا کس سے ہے؟ دنیا سے، اور ایمان بالیوم الآخر کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے۔ دنیا میں بندہ عمل کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ آخرت میں اس کو اس کا جزا اور اس کا بدلہ مل جائے۔ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں مختلف اشکال میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آخرت کے لیے اللہ ذخیرہ رکھتا ہے۔ ان اعمال کی برکت سے بندے کو سکون، اطمینان، چین حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو سکون، دلوں کو سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میرے ذکر کے لیے نبی نماز قائم کیجئے۔ تو نماز قائم کرنا یہ گویا اللہ کا سب سے عظیم ذکر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سب سے عظیم ذکر ہے۔ نماز آدمی نہ پڑھے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، صدقات کرتا رہے، کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے۔ نماز بنیاد ہے ایمان کے بعد، عقیدے کے بعد۔ تو جو اللہ پر صحیح ڈھنگ سے ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اب جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان اللہ پر ہے؟ زبانی طور پہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کی علامت مسجدوں کی آبادی ہے، اور وہ مسجدوں کو آباد نہیں کر رہا۔ آخرت پر ایمان بندے کا ہے، زبانی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہے، لیکن حقیقی طور پہ نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ مسجدیں آباد کیجئے، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کی ساری رنگینیوں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ لوگ آباد کرتے ہیں مسجدوں کو جن کے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگوں کا ثبوت مل جائے گا جو اللہ سے تو نہیں ڈرتے ہیں لیکن غیر اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ والے ہیں، وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے جو غیر اللہ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، ان سے اللہ کی جھوٹی قسم کھانے کے لیے کہیے تو بلا دریغ کھا لیں گے، لیکن اگر ان سے کسی بابا کسی درگاہ کی قسم جھوٹی کھانے کے لیے کہیے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ سے ڈرے یا غیر اللہ سے؟ غیر اللہ سے ڈرے۔ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جو پیری اور مریدی اور مرشدی کے شکار ہیں، ان سے کوئی جھوٹی قسم ان کے کسی پیر، کسی مرشد، کسی درگاہ کی کھلا کر کے دیکھیے، نہیں کھائے گا، لیکن اللہ کی قسم کھائیں تو بڑی آسانی سے کھا جائے گا۔ تو اللہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ لوگ مسجدوں کو تعبیر کرتے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینے کا ڈر ہے، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے ان کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہیں اور ان صفات کے ساتھ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ہاں وہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو موحدانہ بنائے، ہمارے ایمان میں قوت اور مضبوطی عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو پھل آور ایمان بنائے۔ جو درخت پھل نہیں دیتا ہے، اگر کسی نے اس درخت کو پھل کے لیے لگایا ہے اور یہ ہے کہ اس میں پھل نہیں آئے گا، انسان اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اس کو جڑ سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ تو وہ ایمان جس کے اندر پھل نہ ہو اعمال صالحہ کے، تو وہ ایمان بے سود اور بے فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ایمان کو عقیدہ توحید کے ساتھ اعمال صالحہ جو اس کے پھل ہیں، اعمال صالحہ کی شکل میں صحیح اور درست اور قوی ایمان کا اللہ رب العالمین ثبوت ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور
آخرت پر ایمان ہمارا اس طور پر ہو کہ ہم آخرت کی مکمل تیاری کر سکیں، اور ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور کسی کا ڈر نہ ہو۔ ہم ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں، اور یہ ڈر ہمیں اللہ رب العالمین کی معصیت اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے روکنے والا ڈر اور روکنے والا خوف بنا دے اللہ رب العالمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حیاکم اللہ۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی لوگ؟ کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھیے۔ کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھیے بھائی لوگ۔ کوئی نہیں ہے۔